السلام علیکم، میرا نام واصف ہے اور آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جس میں 3 دوست کوہ چلتن کی پہاڑ پر جاتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک ٹھنڈی اور اندھیری شام کو کوئٹہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں عامر اور اس کے دوست حسن اور زارا آگ کے پاس بیٹھ کر ڈراؤنی باتیں کر رہے تھے۔ آگ کی لپٹیں ان کے چہروں پر چمک رہی تھی اور باہر کی ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک سرسراہٹ سی پیدا کر رہی تھی۔ ہر آواز کے ساتھ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ زارا نے اپنی شال کو کھینچتے ہوئے کہا، یار سنا ہے کوہ چلتن کے پہاڑ پر بچوں کی روحیں گھومتی ہیں۔ رات کو وہاں آوازیں آتی ہیں جیسے بچے رو رہے ہوں۔ عامر جو ہمیشہ مذاق اڑاتا تھا ہنس کے بولا، بس یہ سب بکواس ہے زارا، بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، یہ سب دادی اماں کی کہانیاں ہیں۔ حسن نے بھی اس کا ساتھ دیا، حسن یار چلو نا خود جا کے دیکھیں، اگر سچ ہے تو مزہ آئے گا۔ زارا نے منہ بنایا پر آخر مان گئی۔ اگلی صبح تینوں نے اپنے گھر والوں سے اجازت مانگی مگر ان کے منع کرنے کے باوجود وہ تینوں ایک پرانی جیپ میں چلتن کے پہاڑ کی طرف نکل پڑے۔ راستہ لمبا اور خاموش تھا، گاڑی کے نیچے پتھر کی آوازیں آ رہی تھی اور چاروں طرف سنسان پہاڑ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو ان کے کپڑوں کے اندر تک گھس رہی تھی۔ راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ملا، وہاں ایک بوڑھا آدمی جس کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا انہیں دیکھتے ہی رک گیا۔ اس کا چہرہ لکیروں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھیں جیسے کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ بیٹا وہاں کیوں جا رہے ہو؟ وہ جگہ سنسان ہے، اس نے دھیرے سے کہا، وہاں بچوں کی روحیں ہیں، ان کے باپ نے انہیں وہیں چھوڑ دیا تھا مرنے کے لیے، اب وہ روتے ہیں اور جو بھی وہاں جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے۔ عامر نے بوڑھے کی بات سنی پر دل سے یقین نہیں کیا۔ انکل ہم بس گھومنے جا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں۔ بوڑھے آدمی نے سر جھکایا اور چپکے سے بولا، خدا تمہیں بچائے۔ جب انہوں نے پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا تو راستہ اور سخت ہو گیا، پتھر گرتے ہوئے آوازیں کر رہے تھے اور ہوا اب اور تیز تھی جو کانوں میں سرسرا رہی تھی۔ سورج چھپنے والا تھا اور بادلوں کے پیچھے سے ایک دھندلی سی روشنی ہی بچی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں ایک وزن سا بڑھ رہا تھا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ آدھے راستے پہ زارا نے رک کر کہا، سنا کیا یہ آواز تھی؟ اس کی آواز میں ڈر تھا، ایک ہلکا سا رونا جیسے کوئی بچہ دھیرے دھیرے رو رہا ہو۔ ہوا کے ساتھ آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ عامر نے کہا، ہوا ہوگی، پھر اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ حسن نے بھی گردن ہلائی لیکن اس کے چہرے پر بھی بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے رہے پر آواز اب اور صاف ہونے لگی، اب تو جیسے کہ بچے ایک ساتھ رو رہے تھے، کبھی دھیرے کبھی تیز۔ زارا نے ڈر کے مارے عامر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچے تو ہوا اتنی تیز تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ٹھنڈک اب اندر تک محسوس ہو رہی تھی اور چاروں طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی، صرف ان کے قدموں کی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پتھروں کے درمیان سائے دکھ رہے تھے جیسے خود چل رہے ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے کوئی چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہو۔ حسن نے ڈر سے چلا کر کہا، دیکھو وہاں کیا ہے؟ اس نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک دھندلا سا سایہ کھڑا تھا۔ سب نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سائے، ان کے چہرے اداس اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ بول نہیں رہے تھے پر ان کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بچے کا سایہ آگے آیا اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی آواز نکلی، کیوں چھوڑا ہمیں؟ زارا نے چیخ ماری اور تینوں پلٹ کے بھاگے۔ نیچے اترتے وقت ان کی طرف پتھر گر رہے تھے اور رونے کی آوازیں ان کے پیچھے آ رہی تھی جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ سانس پھول رہی تھی۔
گاؤں میں پہنچتے ہی وہ جیپ میں بیٹھے اور واپس کوئٹہ بھاگے۔ گھر پہنچ کر بھی ان کے دل سے وہ ڈر نہیں گیا۔ رات کو جب بھی وہ تینوں آنکھیں بند کرتے تو وہی چھوٹے چھوٹے سائے اور ان کی آوازیں یاد آتی تھی۔ عامر جو پہلے بھوتوں پہ ہنس رہا تھا اب چپ تھا۔ اس نے سوچا کچھ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، وہ سچ کا ایک حصہ بھی ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔